السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 65 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات میں بات ہو رہی تھی اہل کتاب سے متعلق، اس آیت میں بھی اہل کتاب سے متعلق ہی بات ہو رہی ہے۔ پیچھے اہل کتاب کے جرائم بتائے گئے، ان کے جو وہ سرکشی، جو وہ غلط ان کے جو مائنڈ سیٹ ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ اب اس آیت میں سم اپ کیا جا رہا ہے کہ بہتری کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس آیت کے اندر بتائی جا سکتی ہے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم سلوشن بھی دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے تو آگے سلوشن نہیں دیتا، پرابلم دیتا ہے، پھر پرابلم سالونگ بھی، سلوشن بھی دیتا ہے۔ تو سورہ المائدہ آیت نمبر 65 کیا یہ رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر بلا شبہ اہل کتاب ایمان لے آئیں، یعنی فی الحقیقت یہ جو اہل کتاب ہیں، جو کتاب کے دعوے دار ہیں، وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلم ہوں، یہ کتاب کے دعوے دار ہیں۔ کہتا ہے کہ جو وہ اپنے مذہب کی روح سے ایمان لے کے آ رہے ہیں وہ نہیں، فی الحقیقت ایمان لے آئیں۔ یہاں پر جو اشارہ ہے وہ فی الحقیقت ایمان کی طرف ہے، وہ ایمان جس کا سٹینڈرڈ یہ کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کی روح سے وہ ایمان لے کے آئیں، پھر ان کا ایمان قابل قبول ہوگا اور وہ ایمان ان کو فائدہ دے گا۔ جو مذہب کی روح سے جس چیز کو وہ ایمان سمجھ رہے ہیں، جس ایمان کے وہ دعوے دار ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، وہ باطل ہے۔ مذہب باطل ہوتا ہے، دین حق ہوتا ہے، دین کتاب اللہ کے اندر ہوتا ہے، مذہب مذہبی کتب کے اندر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں سمجھنی پڑیں گی۔ تو اگر وہ بلا شبہ اہل کتاب فی الحقیقت ایمان لیں گی، فی الحقیقت کو میں نے بریکٹ میں دیا ہوا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ ایک چیز تو یہ ہے فی الحقیقت ایمان لائیں، دوسری چیز کیا ہے؟ کہتا ہے کہ واتقوا۔ اب یہ جو اتقا ہے، یہ جو تقوی ہے، اس کا ہم نے بڑی دفعہ آپ کو بتایا ہے۔ ترجمہ میں لکھا اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ اللہ نہیں ڈراتا، ڈر سے تو یاد کیا ہوا سبق بھول جاتا ہے۔ ڈر کو تو جہنم کی علامت بتایا گیا ہے، تو اس چیز کو آپ اللہ کی ذات میں آپ تسلیم کریں گے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اللہ سے ڈرو یعنی اللہ ڈراتا ہے؟ کبھی سوچیں کہ کتنا بڑا ہم غلط ہم نے نظریہ قائم کیا ہوا ہے قرآن کے خلاف۔ اللہ کا جو تصور الہ جو قرآن کے اندر ہے اس کے بالکل خلاف۔ اللہ نے کبھی نہیں ڈرایا، نہ وہ ڈراتا ہے۔ یہ تقوی ہوتا ہے غلط کاموں کے تباہ کن انجام سے بچنا۔ تو وہ اسی صورت میں بچ سکتے ہیں نا کہ جب آپ غلط کاموں سے بچیں۔ غلط کام کریں گے تو غلط نتیجہ برآمد ہوگا نا، تو غلط کام نہیں کرنا تاکہ اس کے غلط نتیجے سے بچا جائے، یہ ہوتا ہے تقوی۔ یہ سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے نزدیک تقوی ہوتا ہے بس کوئی ریچول کر لیا، ورشپ کر لی، کوئی نماز روزہ، تو وہ جی اہل تقوی ہیں۔ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ قانون کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے قوانین، اس کے ضابطے، ان کی پابندی کرنا، یہ ہوتا ہے تقوی۔ اگر ان کی پابندی نہیں کریں گے، ریچول کیے جائیں، ورشپ کیے جائیں، آپ اہل تقوی نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ تقوی کا کام نہیں کر رہے، آپ تو اپنے ریچول ورشپ کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس سے آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہوں گی، آپ کے جذبات کی تسکین تو ہو جائے گی۔ جیسے ایک ہندو ہے، وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتا، وہ گائے کو خدا سمجھتا ہے، وہ گائے کے گوشت کو نہ کھا کر اس کی تسکین ہوتی ہے۔
تو اسی طرح کی تسکین ہم نے حاصل کی ہوئی ہے ورشپ کر کے، ریچولز کر کے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے باہر نکلیں، قرآن کے کانسیپٹ کو سمجھیں. تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کے خلاف جو بھی امور ہیں، کام ہے، ان سے بچنا، تاکہ ان کے جو تباہ کن انجام ہیں ان سے بچا جائے. وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کے قوانین کی پابندی کرنے سے. جب آپ اللہ کے قوانین کی پابندی کریں گے تو پھر آپ غلط کاموں سے بچیں گے. یہ ہوتا ہے واتقوا، یہ ہوتا ہے تقویٰ، یہ ہوتا ہے غلط کاموں کے غلط انجام سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا نہیں. اب سمجھ آئی یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی یہ لفظ آئے گا ہم اس کو بار بار ریپیٹڈلی سمجھاتے جائیں گے تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا جائے. اور اگلے الفاظ ہیں، کہتا ہے لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اب نتیجہ بتا رہا ہے دو چیزیں کہہ کے. ایک تو یہ ہے نا کہ فی الحقیقت اللہ کے اوپر ایمان لائیں. اللہ کے اوپر ایمان لانا کیا ہے؟ یعنی اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لانا کیا ہے؟ کہ اللہ کی کتاب کے اندر جو قوانین ضابطے ہیں ان کو مان لینا کہ یہ صداقت پر مبنی ہے. اگر ان کو فالو کریں گے تو کامیابی ملے گی، ان کے خلاف چلے گی تو تباہی ملے گی. یہ ہے ایمان. خالی کہنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں کوئی فائدہ نہیں. خالی کہنا کہ میں کتاب اللہ کو مانتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک کتاب اللہ کے کنٹینٹس کو نہ سمجھا جائے اور پھر ان کے اوپر عمل نہ کیا جائے اس وقت تک زبانی دعوے کا کوئی فائدہ نہیں. تو ایک تو یہ ہوا نا کہ فی الحقیقت ایمان لانا، اور پھر اللہ کے قوانین کی پابندی کرنا، یہ ہے تقویٰ. یہ دو چیزیں جب کریں گے تو اس کا پھر رزلٹ کیا نکلے گا؟ اب یہاں پر وہ بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ تو یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے. یہ ہے لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. تو یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے. وہ برائیاں دور کیسے ہوں گی؟ کہ صحیح ایمان لایا جائے کتاب اللہ کے مطابق اور اللہ کے قوانین کی پابندی کی جائے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لا کر پھر عمل بھی کرنا ہے. وہ اس تقویٰ کے اندر آ جائے گا. اللہ کے کسی قانون کی، اس کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی، پابندی کرنی ہے، تو اس میں عمل آ گیا نا. دو چیزیں کریں گے تو پھر جو برائیاں کی ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی. ریکارڈ سے ڈیلیٹ نہیں ہوں گی، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. جیسا کہ مذہب بتاتا ہے کہ وہ فلاں کو کر لیں، ریچول کر لیں، نماز روزہ، تو آپ کی اتنے جو ہے نا سال کی وہ جو برائیاں وہ مٹ جائیں گی. مٹتی نہیں ہیں، سٹینڈ کرتی ہیں، ریکارڈ میں رہتی ہیں، لیکن ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ مقابلے کے اندر جو ایمان لا کر صحیح کام کرنے کے جو وزن ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ جو برائیاں ہوتی ہیں وہ وزن میں کم پڑ جاتی ہیں. اس وجہ سے جو اچھائیاں ہوتی ہیں جن کا وزن بڑھ جاتا ہے وہ اس کے اوپر ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ پھر برائیاں بے اثر ہو جاتی ہیں. یہ ہے کانسیپٹ قرآن کا. سمجھ آئی کیا چیزیں ہیں؟ ریکارڈ سے ڈیلیٹ نہیں ہوتی، جس کو آپ کہتے ہیں نامہ اعمال سے برائیاں ڈیلیٹ ہو جائے، وہ نہیں ہوگی، وہ رہیں گی. ان کو بے اثر کرنا ہے. کیسے؟ کہ صحیح ایمان لا کر کتاب اللہ کے مطابق صحیح عمل کرنا ہے. صحیح عمل، اعمال، صحیح کاموں کے وزن اتنا بڑھا دینا ہے کہ وہ جو برائیاں کی تھی ان کا وزن کم پڑ جائے، صحیح کام ان کے اوپر غالب آ جائے، تو پھر وہ برائیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. دور ہو جائیں گی یعنی دور ہو جائیں گی، رہیں گی، دور ہو جائیں گی، بے اثر ہو جائیں گی. یہ ہے اس کے معنی. وہ پھر ان کا نقصان نہیں ہوگا، اس نقصان سے بچت ہو جائے گی. اور آگے آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے؟ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور ہم انہیں نعمت کے باغات میں داخل کریں گے.
یہ جنات، یہ جنت کی جمع ہے، جنت کا مطلب باغ ہوتا ہے، جنات باغات، آرچرڈ، گارڈنز، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو آرچرڈز ہوتے ہیں نا، ان کے اندر رزق کی اعلیٰ ترین قسم ہوتی ہے، جو وائٹامن سے بھرپور ہوتی ہے، خوش ذائقہ ہوتی ہے، اس لیے قرآن کریم جنات بولتا ہے۔ وہ یعنی اعلیٰ ترین رزق کی جگہ، جہاں پر چھاؤں ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، اعلیٰ ترین رزق کی اقسام ہوتی ہیں، طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں جو انسان کی تقویت کا باعث بنتے ہیں، اس کے لیے اس کے سکون کو، اس کے دلی قلبی کیفیت کو پرسکون کر دیتے ہیں۔ وہ جیسے نام ہے نا روح افزا، یعنی اس طرح، یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک اعلیٰ ترین قسم ہے یہ جو جگہ ہے باغات، پھلوں کی، رزق کی، اس لیے وہ باغات کہتا ہے۔ یہ استعارہ ہے، میٹافور ہے، یہ کوئی بلڈنگ نہیں ہے جس میں داخل کر دیے جائیں گے، یہ استعارے کے طور پر کہا جا رہا ہے۔ ایک سوسائٹی ہے، معاشرہ دنیا کے اندر دین کی روح سے، جہنم اور جنت یہ دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ جو اچھی قومیں ہوتی ہیں، اللہ کے قوانین ضابطوں کے اوپر چلنے والی، اس کی روح سے نظام بنانے والی، رول آف لا کی پابندی کرنے والی، ان کے لیے دنیا جنت بن جاتی ہے۔ جو اس کے خلاف، اس کے الٹ چلتی ہیں، ان کے لیے اسی دنیا میں جہنم قائم ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ پھر آخر تک چلتا چلا جاتا ہے۔ آخرت میں وہ پھر دائمی ہوگا، دائمی جنت، دائمی جہنم، یہ چیز ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہم ضرور انہیں نعمت کے باغات میں داخل کریں گے۔ کن کو؟ جو رول آف لا کو مانتے ہوں گے۔ بات لب لباب رول آف لا کی ہو رہی ہے، یہ وَاتَّقَوْا ہے نا، اس کے اندر ہے ہی رول آف لا۔ رول آف لا کو ماننا، امپلیمنٹ کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، پابندی کرنا، ڈسپلن، تو پھر ایسی قوم جو ہے وہ اس قابل ہوگی کہ وہ جنات النعیم میں داخل ہوگی۔ یہاں پر جنات کہہ دینا ہی کافی تھا، لیکن ساتھ نعیم بھی کہہ رہا ہے۔ نعیم، اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے گلاب کی وہ نرم و ملائم پنکھڑیاں ہوتی ہیں نا، نرم و ملائم پنکھڑیاں، گلاب کی پتیاں، وہ کتنی نرم و ملائم، کتنی نفیس، کتنی ان کے اندر نرماہٹ ہوتی ہے، سافٹ ہوتی ہیں، یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے نعیم کا لفظ۔ اندازہ لگائیں، جنات بھی اور نعیم بھی، صرف جنات نہیں کہتا، نعیم بھی، ایسی نرمی، ایسی شادابی ہوگی اس کے اندر، اس کے رزق کی چیزوں کے اندر، اس کے ماحول کے اندر، کہ وہ جنات النعیم میں داخل کیے جائیں گے۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کی اگر ایٹمالوجی کی روح سے میں یہاں پر تفصیل بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگ جائیں۔ مقصد جانے کہ قرآن کریم فوکس کس چیز کے اوپر کرتا ہے، کہ یہ جو کانسیپٹ ہیں ان کو سمجھا جائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ یہ ہے قرآن کریم کی ان آیات کا آبجیکٹو۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔